نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا۔ محترم حضرات، اللہ جل شانہ کا بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس مبارک مجلس کے اندر جمع فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی ذکر کی مجلسیں ہوتی تھیں، اور باقاعدہ حدیث کے اندر ذکر کی مجلس کا ذکر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کی مجلسوں میں شریک ہونے کی ترغیب دی ہے، اور یہ فرمایا ہے اذا مررتم بریاض الجنہ فرتعوا، جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرو تو خوب چرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا ما ریاض الجنہ، جنت کی کیاری کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجالس الذکر، ذکر کی مجلسیں یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی کوئی قوم یعنی جماعت بیٹھتی ہے ذکر کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کو یہ انعام حاصل ہوتے، کیا ہے؟ حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور سکینہ ان پر نازل ہوتی ہے۔ سکینہ کا مطلب دلوں کا سکون۔ اور ذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تعالی اپنے فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر فرماتے ہیں کہ میرے فلاں فلاں بندے فلاں جگہ بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ نعمتیں ان بندوں کو حاصل ہوتی ہیں جو کہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر انسان اچھا سے اچھا کھانا بناتا ہے، اچھا سے اچھا گھر بناتا ہے، اچھے سے اچھے کپڑے پہنتا ہے تاکہ اس کو سکون ملے، چین ملے، عیش و آرام سے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چین و سکون اللہ کے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے، چین حاصل ہوتا ہے، سکون حاصل ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جو بڑے بڑے ملک ہیں جن کو ہم لوگ سمجھتے ہیں بہت ترقی یافتہ ملک ہیں، وہاں پر لوگ بڑے بڑے بنگلے بناتے ہیں اور بڑی بڑی کوٹھیوں میں اور بنگلوں میں رہتے ہیں، اور اچھے سے اچھا کپڑا پہنتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا کھاتے ہیں، اور بڑے موٹے موٹے گدوں پر سوتے ہیں، اور اچھے سے اچھے بستر استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں پھر بھی نیند نہیں آتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ چین اور سکون اللہ تعالی نے اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے دل میں چین اور سکون حاصل ہوگا، تو ہمیں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر اگر چین و سکون حاصل کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کریں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے دلوں میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی نے فرمایا ومن یعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی، تنگ زندگی، پریشان حالی۔ یہ دنیا کے اندر ذکر سے اعراض کرنے کی وجہ سے، ذکر چھوڑ دینے کی وجہ سے، ذکر نہ کرنے کی وجہ سے تو بہت سارے لوگ جو پریشان حال ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اور اس کو تو کوئی عبادت ہی نہیں سمجھا جاتا، اور اس کو کوئی ضروری نہیں سمجھا جاتا، حالانکہ جس طرح سے اور عبادتیں ہیں یہ بھی عبادت ہے۔ آدمی تھوڑا کرے، زیادہ کرے، مگر ذکر تو کرے۔
جی 24 گھنٹے میں سے کم 24 منٹ اللہ کے لیے نکال لیں کہ ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ منافقوں کے بارے میں فرمایا اللہ تعالی نے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، منافق لوگ اللہ کا ذکر تھوڑا سا کرتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے۔ اور ایمان والوں سے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، بہت زیادہ اللہ کا ذکر کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ جب زیادہ کر دیں گے ذکر تو اس کا اثر بھی زیادہ دکھے گا، تھوڑا سا ذکر کریں گے اس کا ذکر بھی تھوڑا سا دکھے گا۔ بزرگوں نے فرمایا جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا، جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کریں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو ذکر کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اللہ تعالی کی طرف توجہ کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کے نام کا ذکر کرو اور سب سے کٹ کر سب سے ہٹ کر اللہ تعالی کی طرف ہی پوری توجہ رکھو۔ یہ ذکر جو ہے سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ جب آدمی سب طرف سے دھیان ہٹا کر، سب سے کٹ کر سب سے ہٹ کر صرف اللہ تعالی کی طرف توجہ رکھتا ہے، صرف اللہ تعالی کی طرف دھیان رکھتا ہے، تو یہ ذکر انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ 7 قسم کے آدمی جن کو اللہ تعالی میدان حشر میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، جبکہ میدان حشر میں سب لوگ گرمی کی وجہ سے بہت پریشان حال ہوں گے۔ یہ سورج جو آج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، یہ سوانیزے پر آ جائے گا، زمین تپ کر تانبے کی طرح ہو جائے گی، ہر شخص اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوگا۔ ایسے نازک وقت میں 7 قسم کے لوگ وہ ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں ایک وہ بندہ بھی ہے رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، جس نے اللہ کا ذکر کیا خالی ہونے کی حالت میں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ خالی ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ انسان کے دل میں کوئی بھی غیر اللہ نہیں ہے، اس کا دل غیر اللہ سے خالی ہے، صرف اللہ ہے اس کے دل میں، اس طرح سے ذکر کر رہا ہے۔ خالی ہونے کا ایک مطلب یہ تنہائی میں ذکر کر رہا ہے، اکیلا بیٹھا ہے ذکر کر رہا ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے جبکہ اس کے دل میں اللہ کے سوا کسی اور کا کوئی خیال نہیں ہے۔ تو اس طرح سے جب اللہ کا ذکر کریں گے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں یہ بندہ اتنا زیادہ محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عرش الہی کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ تو یہ ذکر جو ہے بہت قیمتی چیز ہے، بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے۔ انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے، اس کے دل کے اندر سے وسوسے دور ہوتے ہیں۔ یہ وسوسہ ڈالنا یہ شیطان کا کام ہے، اور ذکر کے ذریعے آپ شیطان کو بھگاتے ہیں اور شیطان کمزور ہوتا ہے۔ ایک بار ایک صاحب نے دیکھا شیطان کو بہت کمزور حالت میں کھڑا ہوا ہے، لاغر سا دبلا سا اور پریشان حال ہے، پراگندہ بال ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ خاں کیا حال ہے؟ اور کہا کہ مجھے تو ہلاک کر دیا، پریشان کر دیا ان لوگوں نے جو فلاں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے۔ اب یہ صاحب جو تھے گئے وہاں بغداد میں جس مسجد کا پتہ بتایا تھا وہاں گئے، تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ آ گئے، آ کر کہا کہ بھئی وہاں تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بیچارے، وہ خود بھی پراگندہ حال ہے، وہ خود بھی خستہ حال ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔
انہوں نے تم کو کیسے پریشان کر دیا؟ کہ انہوں نے ہی تو پریشان کر دیا مجھے، اس لیے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے پاس آتے ہیں ان کو بھی اللہ کا ذکر کراتے اور توبہ کراتے۔ میں بڑی کوشش کے بعد، بڑی ترکیبیں لگا کر، بڑی سازشیں کر کے گناہ کرواتا ہوں اور وہ توبہ کروا دیتے ہیں، تو میرا سارا کیا کرایا بیکار ہو جاتا ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ انہوں نے مجھے کمزور کر دیا، بیکار کر دیا۔ تو یہ جو ہے بہت بڑا کام ہے۔ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل، اس کا نفس، انسان کا یہ قابو میں آ جاتا ہے، اور مجاہدہ جو ہے، جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ کے لیے جہاد، مجاہدہ کرو جتنا ہو سکے۔ اور یہ مجاہدہ جو ہے نفس کا، کہ انسان کا نفس جو ہے وہ قابو میں رہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ، حقیقت میں مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے۔ والمہاجر من ہجر الخطایا والذنوب، اور مہاجر وہ ہے جو اپنے گناہوں کو چھوڑ دے، اپنی برائیوں کو چھوڑ دے، وہ ہے اصل میں ہجرت کرنے والا۔ تو انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اپنے نفس سے مقابلہ کرتا ہے۔ شروع میں تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب ذکر کرتا ہے تو اس کو بہت سارے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اب بعض بزرگوں نے تو یہ فرمایا کہ بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، ای تسبیح چے کند اثر، زبان پر تو تسبیح ہے اور دل میں گائے اور گدھے کا خیال ہے، اس تسبیح سے کیا فائدہ ہوگا، کیا اثر ہوگا؟ لیکن موجودہ دور کے بزرگوں نے فرمایا کہ بر زبان تسبیح و در دل گاؤ خر، ای تسبیح ہمی کند اثر، یہ تسبیح بھی اثر کرے گی، اس سے بھی فائدہ ہوگا، اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ دل میں تو دوسرے خیالات آ رہے ہیں اور ہم لوگ اللہ کا ذکر زبان سے کر رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے بھی فائدہ ہوگا۔ اور ذکر کرتے کرتے جب شیطان سوچے گا کہ میرے وسوسہ ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے تو وہ پھر بھاگ جائے گا، اور شیطان کے وسوسے سے اور دوسرے خیالات سے دل پاک صاف ہو جائے گا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہی دل میں رہ جائے گا۔ تو اللہ کا ذکر ہم کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کی تعریف فرمائی جو کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی کی عادت ڈالنے کے لیے یہ تسبیحات بتائی جاتی ہیں۔ ان تسبیحات کی پابندی کریں اور کوشش کریں کہ کوئی ناغہ نہ ہو،